معیشت جو ہے وہ ایک بوم بس سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے. قرض ملتا ہے ہم اوپر چلے جاتے ہیں, قرض ختم ہو جاتا ہے پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں. 2000 کی معیشت کی پوزیشن لیں انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی لے لیں. آپ بتائیں کہ 2000 کے بعد سے آج تک ہم نے کیا کیا اور انڈیا اور بنگلہ دیش نے کیا کیا. آپ کی کتاب کا عنوان رچ پیپل پور کنٹری, اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جو بھی آدمی کسی مذہب پہ بلیو کرتا ہے نا, وہ کبھی معاشی انصاف نہیں کر سکتا. پاکستان میں 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگ ہیں, اتنی ان کے پاس سہولتیں ہیں کہ انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک ٹرو مسلمان ہے جو قرآن پر اور احادیث پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل انصاف. میرا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ ٹرو مسلمان نہیں ہونا چاہیے, پہلے ٹرو انسان بنے. اگر ٹرو مسلمان ہم ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت ہوتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکال دیں کہ یہ جو آپ کا کنٹری ہے یہ آپ نے بنایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا پارٹیشن جو ہے یہ درست نہیں تھا؟ نہرو ایک انسان تھا ایسا جی جو زندگی میں کبھی عبادت خانے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. کمیونسٹ تھا کیا؟ یار یہی تو تمہارا پرابلم ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانے وہ کمیونسٹ ہو جاتا ہے. اگر مودی کی ایک گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ آ گئی 2/3 ٹائپ کی تو یہ انڈیا کی تباہی پھر دے گا. آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. یہ 4 صوبوں کی کمبینیشن ہے. یہ چاروں صوبے اب ورکیبل نہیں ہیں اپنی, ٹھیک ہے, اور ان کو تقسیم کرا جائے مزید صوبوں میں. جمپر مافیا نے 600 بندے مار یار وہ میرے لیے ریلیونٹ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں میں یہ بات آپ کی نہیں مانتا. سپوز کریں یہاں سے ہٹا اور کل دودھ والا کی ہڑتال ہو گئی, مسعود رضا عذاب ڈال دے گا, کراچی میں دودھ نہیں ملا, چائے نہیں مل رہی, عذاب پڑ جائے گا, شام تک ہڑتال سب ختم, وہ دودھ لاؤ گوشت لاؤ. آپ تو ڈپریشن میں چلے گئے تھے. یہ بتائیں کہ آج جو گورنمنٹ سروینٹ ہے جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے, اس کے 4 بچے 2 لاکھ روپے مہینے کی فیس پہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو کیا تھا کہ جب عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے تھے, باجوہ صاحب پیچھے ہٹ جاتے تھے, میں کیا کرتا. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ جوائن کی. السلام علیکم, پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا, اور پاکستان کی معاشی صورتحال سب سے زیادہ توجہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ اپوزیشن, حکومت, ان کی لڑائیاں, اداروں کا پرفارم نہ کرنا یا کوششیں کرنا معیشت کی بہتری کے لیے, یہ سب اپنی جگہ, لیکن رزلٹ آنے چاہیے. وہ رزلٹ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اس میں کلائمیٹ چینج وجہ ہے؟ کیا اس میں دہشت گردی وجہ ہے؟ کیا اس میں نااہلی وجہ ہے؟ اس میں کرپشن وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جو رزلٹس ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ اس دفعہ پھر پاکستانی حکومت اپنا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو آخر کیوں ٹیکس ہدف کا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے, اور پھر ہمیں قرض لے کر ملک کی معیشت کو چلانا پڑ رہا ہے, اور یہ کب تک چلے گا اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں, اور ان کا جواب دینے کے لیے بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین FBR اور ملک کے مایہ ناز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. سر رزلٹس ایک طویل عرصے سے نہیں آتے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی معیشت جو ہے وہ ایک بوم بس سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے. قرض ملتا ہے ہم اوپر چلے جاتے ہیں, قرض ختم ہو جاتا ہے پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں. دیکھیے مسعود رضا صاحب, اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہوں تو میں تقریباً 20 سے 25 سال سے مستقل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بہت شارٹ ٹائم پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے اور ملک معاشی طور پر صحیح راہ پہ لگ گیا ہے, یہ غلط ہے. پاکستانی معیشت 2000 کے بعد سے آج تک 25 سال میں آپ اس میں ایک چھوٹا موٹا انکریز لے سکتے ہیں, مگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو وہ انحطاط کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں کوئی فنڈامنٹل کریکشن نہیں ہو رہی. ایک ہوتا ہے نا کوئی سب سے زیادہ خطرناک فنڈامنٹل کریکشن نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ سے جو تمام سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ ہائیلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں. میں سوشل انڈیکیٹر پہ پہلے آ جاتا ہوں. فار ایگزامپل, ہمارے پاس جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. 2.5 سے 3 کروڑ بچہ ہے جو اسکول جاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ مائیں جو کہ پریگننسی میں انتقال کر جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو تمام سڑکوں کے حالات بہت خراب ہے, کوئی باس ٹرانزٹ نہیں ہے کسی جگہ پہ. اور تو یہ ایک انحطاط ہے جو 2000 کے بعد سے تقریباً 2000 کے بعد سے شروع ہوا ہے, جو ختم نہیں ہو رہا. اس میں جو سب سے زیادہ خرابی ہے وہ یہ ہے کہ
ہم اس انحطاط کو یا اس خرابی کو کم از کم گورنمنٹ کی حد تک ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, اور جب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور پچھلا والا خراب کر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری باتیں وہ کرتے نا لوگ, یہ سارے میں ان کو امیچور بولتا ہوں. یہ لوگ, ان کا کوئی ڈیپ نہ اسٹڈی ہے, نہ ان کی کوئی ڈیپ کمٹمنٹ ہے, نہ ان کا کوئی, ان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے. یہ صرف حالات کو دیکھتے ہوئے بیان دے دیتے ہیں. 2008 تک تو پاکستان کی معیشت نہیں, یہ میں اس مشرف والے پیریڈ کو بھی میں اس کو نا فنڈامنٹلز درست نہیں ہوئے. مطلب what I'm saying کہ کیا مطلب, مطلب فنڈامنٹل سے مراد ہے کہ کوئی بیسک کی انڈسٹری نہیں لگی. انڈسٹری جو کوئی را ایسی انڈسٹری جو بیسک کی انڈسٹری ہو. آپ نے کنزیومر گڈ کی انڈسٹری لگائی, آپ نے پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کر دیا اور چیزیں کر دی, مگر بینکنگ پرائیویٹائز کر دی, اسٹیل مل بند کر دی, مگر کوئی بڑا کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا اس سینس میں. امپلائمنٹ اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی. بچوں کی تعلیم کے اندر وہ چیز نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی. تو وہ ہم یہ جو کہتے ہیں, میری انالیسس یہ ہے کہ 2000 کے بعد سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. میں اس کو آپ کو اور تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. آپ ایک کام کریں کہ 2000 کی معیشت کی پوزیشن لیں انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی لے لیں, اور آپ بتائیں کہ 2000 کے بعد سے آج تک ہم نے کیا کیا اور انڈیا اور بنگلہ دیش نے کیا کیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ڈالر میں فرق بہت معمولی سا تھا. ٹھیک ہے, آج تقریباً 1.5 گنے کا فرق ہے. انڈین ڈالر جو روپی ہے وہ 100 روپے سے کم کا ہے, اور ہمارا ڈالر 280 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال پہلے تک, 6 مہینے پہلے تک گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ ہم نے معاشی وسائل کو حل کر لیا ہے, اور ہم نے یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے, ڈیفالٹ سے نکال دیا اور یہ کر دیا. مگر اب آپ جس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا کہ وہ سب وہی والی باتیں تھیں, بنیادی چیز وہیں کی وہیں کھڑی ہے. Am I right? اور اب یہ بات ان کی طرف سے بھی سامنے آنے لگی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, نہ مسئلے کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب آپ اگلا سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیوں ہے یہ. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے ذرا آپ کی سوچ جو ہے نا وہ لوگوں تک لانا چاہتا ہوں. آپ کی کتاب کا عنوان رچ پیپل پور کنٹری, جی, اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقتور یہ عنوان ہے. دیکھیں, پاکستان میں جو 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگ ہیں وہ اتنے امیر ہیں یا اتنی ان کے پاس سہولتیں ہیں کہ انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور شاید دنیا میں کسی کہیں نہیں ہو اس کے. آپ جائیں ڈیفینس میں 2-2 ہزار گز کے گھر ہیں, 12 نوکر ہیں, 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, کوئی بجلی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, جنریٹر لگے ہوئے ہیں, سولر لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو مطلب ان کے لیے مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے, مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے, اور آرام سے زندگی گزر رہی ہے. دبئی چلے جاتے ہیں, وہاں پر بعض اب ایسی اگلا اسٹیج یہ آ گیا ہے کہ بچے وغیرہ بھی دبئی میں پڑھتے ہیں, وہیں رہتے ہیں, ایمریٹس ہل پہ رہتے ہیں. اس جو صاحب ہیں وہ کام کرنے کے لیے ویکینڈ پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ چلے گئے, اور ان کا دوسرا گھر دبئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بلکہ شاید پہلا گھر اب تو دبئی, یہاں تو صرف کام کے لیے آتے ہیں نا, باقی سب چلے گئے. تو یہ اور یہ تعداد پاکستان میں کم نہیں ہے, کروڑ 2 کروڑ آدمیوں کی ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں خیابان شہر پہ رہتا ہوں جو 27 اسٹریٹ پر, اور وہ جو کراچی کے ہائی اینڈ ریسٹورانٹس ہیں سارے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ سی بن گئی ہے, وہاں سارے ہائی اینڈ ریسٹورانٹ ہیں. ان ریسٹورانٹ میں آپ, وہ میرے گھر کے قریب ترین ہے. تو میں آج تک ان ریسٹورانٹ میں اپنے پیسے سے کبھی کھانا کھانے نہیں گیا. شاید ایک دفعہ زندگی میں گیا ہوں, اور وہ کسی اور لے کے گیا ہے, جبکہ میں ایک پیسے والا انسان ہوں. تو وہاں پر 2-2 گھنٹے کی ویٹنگ ہوتی ہے, جی, اور 5-6 ہزار کی ڈش ہوتی ہے. آخر کوئی تو کھا رہا ہے نا. اور آپ ایک بار کھانا کھا لیں تو ایک عام آدمی کی یعنی ڈرائیور کی تنخواہ اپنی. ہاں نہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں مگر وہاں پہ میں کیوں, میرے گھر کے سامنے تو پارکنگ ہوتی ہے نا. میں یہ بتا رہا ہوں وہاں 2-2 گھنٹے کی ویٹنگ ہے, اور آپ کو کوئی ڈش بھی 4-5 ہزار سے کم کی نہیں ہے.
آپ اگر چھوٹی بھی درمیانے درجے کا باربیکیو رائڈ وغیرہ بھی چلے جائیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کا بل 4-5 ہزار سے کم کا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے چل سکتا ہے ایسا ملک؟ اور اس کے بعد آپ کا بہت سے لوگوں کی تنخواہیں مہینے کی 30,000 روپے ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ تو نہیں, اس یعنی طرح آپ 5 آدمی اگر کھانا کھانے چلے جائیں گھر کے تو آپ نے ایک عام آدمی کی تنخواہ اس ایک وقت کے کھانے میں خرچ ہے. اچھا, میں ایک بات یہاں کہوں گا, پھر تم اس کو چلا دو گے اور چلاؤ گے یا نہیں چلاؤ گے, چلائیں گے نا, چلاؤ گے نہیں چلاؤ گے, مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ مسلمان کبھی معاشی انصاف نہیں کر سکتا. وہ کیوں؟ بلکہ میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں, جو بھی آدمی کسی مذہب پہ بلیو کرتا ہے نا, وہ کبھی معاشی انصاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مذہب والا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دیکھی جائے گی بعد میں. تو انصاف اس وقت ہوتا ہے جب آپ انسان سے ڈریں, معاشرے سے ڈریں, قانون سے ڈریں. تو مسلمان کبھی مسلمان انصاف نہیں کر سکتا, کبھی عدل نہیں کر سکتا, مزاج میں نہیں ہے. اب آپ ہنس رہے ہیں, آپ یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے. اور جو میرے آقائے نامدار اس کو لے کر آئے تھے, ان کی زندگی کو یہ کبھی فالو نہیں کرتے. ہاں, یہ مسئلہ نہیں تو نہیں فالو تو خیر بہت بڑی بات ہے, اس کو بیان بھی نہیں کرتے. اس کو بیان بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے جب ان کی دنیا میں پردہ کرنے سے پہلے جو آخری رات تھی تو اس میں ان کے گھر کا جو چراغ جل رہا تھا اس کا روغن برا والے سے مانگ کے لیا گیا تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہے. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو ہم بے ایمان بن گئے نا. کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ بادشاہتیں, سلطنتیں, فوج, لڑائی جھگڑے, دولت, کیا ہوا؟ یعنی آقائے نامدار کی سیرت پر عمل کیا جائے. نہیں, سیرت تو عمل تو بہت باری بات ہے. سیرت کو بیان تو کر دو پہلے, عمل تو بہت بات کی بات. ایک الگ مسئلہ ہے, مگر اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی ایک ٹرو مسلمان ہے جو قرآن پر اور احادیث پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل انصاف. اسلام تو انصاف ہی ہے نا. مسعود, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ٹرو مسلمان پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے سر, کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں, کیوں نہیں ہو رے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ہو رہے؟ پورا معاشرہ چل رہا ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ بڑے آئیڈیلی ٹرو مسلمان, ٹرو مسلمان. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم یہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. ہم رات میں جب یہاں سوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا یہ فروٹ والے جو ہے نا, یہ کپڑا ڈھکتے ہیں اور رسی سے باندھ کے چلے جاتے ہیں. جی. جو نرسریز ہیں 5-6 ہزار روپے کے پودے رکھے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں. لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, املاک ہوتی ہیں, کوئی نہیں لوٹتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے اس کی. یہ دیکھیے میری بات سنیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرو مسلمان, میرا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ ٹرو مسلمان نہیں ہونا چاہیے, پہلے ٹرو انسان بنے. انسان ہونا چاہیے. اچھا, اب مجھے یہ بتا دیں کہ ٹرو مسلمان, اگر ٹرو مسلمان ہم ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت ہوتی. معاشرہ سویڈن میں کیوں اچھا ہے, جاپان میں کیوں اچھا ہے, چائنا میں کیوں اچھا ہے, کیوں اچھا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں خراب؟ تو ٹرو مسلمان بھی ہے نا. نہیں, ہم ٹرو مسلمان, ہم آپ نے جو کہا نا کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا نا. نہیں, عمل پھر یہ کہے نا اچھا انسان. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ٹرو مسلمان تو کبھی ہوا ہی نہیں نا. ٹرو مسلمان ایک تھیوریٹیکل ٹرم ہے. ٹرو مسلمان ایک کیا ہے سر؟ نہیں, ایلوژنری ٹرم ہے. اچھا, یہ ایک سمجھ لیں, یہ ایک رومانٹسزم ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اس لیے رومانٹسزم ہے ٹرو مسلمان کہ ہمارے آقائے نامدار کی دنیا سے پردہ کیا 11 ہجری میں. ٹھیک ہے. اور سن 61 ہجری میں کربلا ہو گئی. 50 سال بعد. ٹھیک ہے. 50 سال کے بعد جب کربلا ہوئی تو صرف 72 آدمی امام حسین کے ساتھ آئے. باقی ٹرو مسلمان کہاں گئے؟ سامنے کھڑے تھے. کیا سامنے کھڑے تھے؟ نہیں, چلو اس کو میں امام حسین کے واقعے کو چھوڑ دوں. 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہید ہو گئے. تو ٹرو مسلمان کہاں تھے؟ تو آپ مجھے 14 سال بعد بول رہے ہو شبر صاحب آپ ٹرو مسلمان بن جائے, تو کیا میرے سے باتیں کرو؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو انسان کا خیال کیا جائے, باقی باتیں بعد میں ہونی چاہیے. نہیں, باقی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا,
جب تم اس کا خیال کر لو گے نا تو تم خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. باقی باتیں رومانٹسزم ہے, رومانٹسزم, یعنی اگر ہم اس کو براڈر ذہنی عیاشی ہے. اچھا, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں, حکمران نہیں, تم بھی, میں بھی, اچھا, تم بھی یہ کنسرن نہیں ہو کہ یہ بندہ سامنے بیٹھا ہے, یہ والا بندہ بیٹھا ہے, یہ تمہارے گھر کے پڑوسی ہیں, یہ تمہارے ساتھ والے ہیں, یہ آتے ہیں جاتے ہیں, تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تم جواب دہ ہو صرف اپنی ذات کو, یا تم اپنے اللہ کو جواب دے ہو. نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, میں ایک عام مسلمانوں کی کون کی بات کر رہا ہوں, یہ اللہ کو جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا صدقہ, فطرہ, زکوٰۃ, چیریٹی یہاں ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ وہ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا کسی کی, تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مزدور کو صحیح مزدوری نہیں دیتے, سال کے آخر میں صدقہ دے دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ بقرعید میں بکرے کا گوشت, بکرا کاٹ کے گوشت دے دیتے ہیں, اس کو تنخواہ نہیں دے گی کبھی بھی. تو یہ کہانی تو میرا مین سبجیکٹ ہے. اس کہانی پہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں کہ صدقہ, خیرات, بخشش, زکوٰۃ, یہ تو بڑا اچھا کنسیپٹ ہے نا. میں کس حد تک اپنے ساتھ, جو میرے ساتھ ہیں, جو میرے ساتھ صبح شام گزارتے ہیں, جو میرے ساتھ نوکری کرتے ہیں, جو میرا ڈرائیور ہے, فارورڈ سے میرا ڈرائیور ہے, میں بھی گاڑی, اس کے ساتھ میں کتنا انصاف کر رہا ہوں. میں آپ کو بالکل سنسیئرلی کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں کہ اس کی تنخواہ کم ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان, جی, ریاست پاکستان, اسلامی, جی, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل بالکل صحیح ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا, یہ یہیں رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ پارٹیشن آف انڈیا جو ہے, اس کے اوپر میں نے ابھی, آپ کو پتا ہوگا, میری ابھی آٹو بایوگرافی چھپی ہے. ٹھیک ہے نا, اس آٹو بایوگرافی میں نے 70 صفحے کا ایک چیپٹر لکھا ہے جس کا نام ہے جینیسس آف دی کنفیوز نیشن. اس میں نے لکھا ہے کہ پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکال دیں کہ یہ جو آپ کا کنٹری ہے یہ آپ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ جی, یہ کنٹری بنایا ہے گورے نے, پارٹیشن گورے نے کرائی تھی. ٹھیک ہے, اس کی میں نے پوری کتاب کے اندر پورا ریشنل دیا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. اچھا, ٹھیک ہے, کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ کیا کیوں کہہ رہے ہیں, ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں. ہاں, کیوں کہہ رہے ہیں؟ قائد اعظم آئے, مسلمانوں نے تحریک چلائی, بٹوارا ہوا تو اتنا خون خرابہ ہو گیا. میں اس کو تھوڑا اور اچھا آگے کر, تمہاری بات کو اور اچھا کر دوں. جس دن محمد بن قاسم نے قدم رکھا اس دن پاکستان بن گیا. تم یہاں سے شروع ہو نا, تمہیں اتنی لمبی, محمد بن قاسم, جمال الدین افغانی, علامہ اقبال, سر سید احمد خان, محمد علی جو, تمہاری کہانی تو یہ ہے نا. نہیں, ہماری کہانی ہے, تمہاری کہانی تو یہی ہے نا. اور قائد اعظم آئے 1930 میں, علامہ اقبال گئے, قائد اعظم کو لے کر آئے. قائد اعظم نے, علامہ اقبال قائد اعظم سے کب گئے اور کب لے کر آئے؟ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا. 38 میں, 38 میں. قائد اعظم سے ملاقات, بات سن لو میری. پاکستان بنا ہے 1946 کے الیکشن کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, 46 میں الیکشن ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ان لوگوں نے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے, پاکستان کی سپورٹ نے ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, اور بنگال نے ووٹ دیا تھا. 4 صوبے پاکستان میں ہیں, پنجاب, سندھ, فرنٹیئر, اس کو بلوچستان صوبہ نہیں تھا. اب خیبر پختونخوا ہے. وہ فرنٹیئر نے کانگریس کے فیور ووٹ دیا تھا. پنجاب میں مسلم لیگ میجورٹی نہیں لے سکی تھی, اور سندھ میں برابر تھی. مسلمانوں کی جدوجہد تو ہے, جدوجہد تو میری بھی بہت ہے نا, جدوجہد تو میری بھی بہت ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سنیں. انگریزوں نے کیوں پارٹیشن کیا؟ انگریزوں نے پارٹیشن اس لیے کیا کہ انگریزوں کو ہمیشہ سے یہ خوف تھا کہ رشین کولڈ ہاٹ واٹر کی طرف آئیں گے, جو کہ 79 میں وہ آئے. ٹھیک ہے, اور جو نہرو تھا وہ کبھی نہیں چاہتا تھا, نہرو واز ویری کلوز ٹو سوشلزم, تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا پورا کا پورا سوشلسٹوں کے ہاتھ میں چلا جائے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو پٹی تھی نا, یہ والی پٹی, یہ پٹی مسلمانوں کے حوالے کر دی, کیونکہ ان کے اندر جراثیم تھے مذہب کے, اور یہ اینٹی کمیونسٹ. ان میں نہیں ہے, نہیں ان میں نہیں ہے, نہرو میں نہیں تھے. نہیں تو انڈینز میں نہرو کو جانتے, انڈینز میں آپ نے نہرو کو پڑھا ہے کبھی؟ سر میری بات سنو. نہرو ایک انسان تھا ایسا جو زندگی میں کبھی عبادت خانے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہی بات, دنیا میں بہت کم انسان ہیں
नेहरू हिंदू माशरे में पैदा हुआ था। मगर कम्युनिस्ट था क्या? यार यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि जो मजहब को नहीं माने वो कम्युनिस्ट हो जाता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सुन लो ना, नेहरू के बारे में बहुत सारे डेबिट हो सकते हैं। एक क्रेडिट था उसका, वो कभी जिंदगी में किसी इबादत खाने में दाखिल नहीं हुआ था। क्रेडिट कैसे हो गया? क्या ये क्रेडिट कैसे हो गया? अरे नहीं, मैं आता हूँ ना, क्रेडिट सेकुलरिज्म का होता है ये, ठीक है। मैं उसमें दूसरा अभी कल की बात है, मैं एक बंदे से गुफ्तगू कर रहा था, वो नेहरू के घर गया इलाहाबाद में, तो उसने कहा कि जो इंदिरा गांधी वाला कमरा था उसमें कोई मूर्तियां वगैरह रखी थी। अच्छा। और नेहरू साहब का जो कमरा था उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। तो नेहरू ये कहता था, गलत या सही, वो ये कहता था कि मैं इंडिया का लीडर हूँ और यहाँ इतनी डाइवर्सिफाइड किस्म की कम्युनिटी रहती हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करने की कोशिश करेगा तो वो ये कंट्री तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये फैक्ट है, ये गलत नहीं, बात गलत नहीं है। और आज जो इंडिया में तबाही फिर रही है, जो मोदी तबाही फिर रहा है, वो इंडिया को तबाह कर देगा। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि जो कुछ भी इंडिया ने 74 साल में बनाया था ना सियासी बुनियाद पर, अगर मोदी की टर्म एक और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई, अभी तो ये वीक गवर्नमेंट है ना जी जी, इस वक्त तो मोदी कोलिशन में बैठा है ना। ये इंडियंस की समझ ले अक्लमंदी थी कि उन्होंने मोदी को मेजोरिटी नहीं दी। अगर मोदी की एक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई 2/3 टाइप की, तो ये इंडिया की तबाही फिर देगा। ये आप मेरी बात आज लिख ले कहीं। ठीक। इंडिया तो बाकी उस वक्त रह सकता है जब यहाँ मजहबी मुनाफरत नहीं हो। ठीक है, किसी भी माशरे में नहीं, मगर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का मुख्तलिफ शक्ल है। देखिए इंडिया में 18 करोड़ मुसलमान रहता है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने गैर मुस्लिम रहते हैं? कम रहते हैं। तो यहाँ तो हम अपना शो चला सकते हैं ना, वो अपना शो नहीं चला सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या पार्टीशन जो है ये दुरुस्त नहीं था? पार्टीशन दुरुस्त था या नहीं था, इसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में है। जरा हमें भी बता दें थोड़ा सा ना। नहीं, मेरे प्रोग्राम्स में है। और मैंने आपको बताया था शायद कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत लीडर थे मुस्लिम लीग दिल्ली के। तो मेरा सारी ज़िंदगी उनसे इख्तिलाफ यही रहा कि ये आपने ये क्या सोच के बनाया था, क्योंकि आप तो उन इलाकों से आए थे जिन इलाकों में पाकिस्तान नहीं बनना था। तो वो एक सब्जेक्ट है, वो लंबा सब्जेक्ट है, इसको छोड़ आगे चले नहीं तो अब तो हो गया ना, अब तो हो गया, खत्म हो गया, अब फेट कंपली है। अब हम हैं पाकिस्तान में। आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट नहीं हो सकता। मैंने कहा था, किताब लिखी ना, आपका टाइटल है कि पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। तो इससे तो उम्मीद नजर आती है, इससे तो। कब लिखी थी बताइए? कब लिखी थी? तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। हाँ, तो 7-8 साल पहले आपको उम्मीद थी? 7-8 साल पहले उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। आज भी उम्मीद है, मगर जो उम्मीद का जो उम्मीद खराब होती जा रही है रेगुलरली, वो इस वजह से हो रही है कि हम सच बोलना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये सारी ड्रामेबाजी खत्म करो, ग्राउंड पे आओ पहले आगे, और ये कहो कि ये सारी ड्रामेबाजी जो ने 70 साल में चलाई है ना, ये ड्रामेबाजी। 2-3-4 पॉइंट बता दें। हैं? बता देना। अच्छा, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि आप ये डिसाइड करो कि ये 4 सूबों की कम्बिनेशन है, ठीक है, और ये चारों सूबे अब वर्केबल नहीं है अपनी, ठीक है, और इनको तकसीम करा जाए मजीद सूबों में, ठीक है। किस बुनियाद पे? जी बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ज़हन में क्या है? इंतजामी बुनियाद पर। जी, इंतजामी बुनियादों नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, दुनिया में किसी मुल्क में भी सूबे नहीं बनते लिसानी के अलावा। अच्छा, लिसानी बुनियाद। आप मुझे एक मुल्क बता दें जिसमें लिसानी के अलावा सूबे बनते हो, कोई एक मुल्क बता दे। इंडिया ले लें, जर्मनी ले लें, फ्रांस। रियासतें हैं ना अमेरिका की, यार रियासतें 50 रियासतें। अमेरिका तो खैर अभी 4 दिन पुराना है। इंग्लैंड और वेल्स में क्या फ़र्क है? ज़बान मुख्तलिफ है। यस, इंडिया में क्या फ़र्क है? महाराष्ट्र, हर जगह याद रखना मेरी बात, जोग्राफिकल एंटिटी ज़बान पे चेंज होती है, ठीक है। और एक और बात याद रखना, मेरा साथी वो होता है जिसके साथ मेरी 2 चीज़ें मिले, एक मेरा खाना और एक मेरा गाना। ज़बान। अगर मेरा खाना और गाना नहीं मिलता, तो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सूबे बनेंगे लिसानी बुनियाद बन गए। और मैं बता देता हूँ, ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ पब्लिक के लिए। ओके, ठीक है। पहला पंजाब से हो जाते हैं, ठीक है। पंजाब में एक नॉर्दर्न एरिया है, पोटोहारी ज़बान होती है, पोटोहारी, ठीक है।
اس کے بعد سینٹرل پنجاب کی زبان آئے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ملتان کی زبان آئے گی, اور پھر آخر میں سرائکی آئے گی. اور سرائکی کے ساتھ ڈی آئی خان بھی شامل ہوگا, کیونکہ وہ سرائکی بولنے والے ہیں. ڈی آئی خان جو ہے پٹھان کا صوبہ, وہ سرائکی ہے, وہ سرائکی اسپیکنگ ہے. لسانی برادری بنے گا تو سرائکی میں بی دا لارجسٹ پروونس ان پاکستان. ٹھیک ہے, سرائکی میں بی دا لارجسٹ, اوکے, کیونکہ اس کے اندر سرائکی میں رحیم بیار خان سے شروع ہوتا ہے اور بکر ڈی آئی خان تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ڈی آئی خان گنڈا پور کیا زبان بولتے ہیں؟ سرائکی بولتے ہیں. جی سرائکی ہے, مطلب گنڈا پور پٹھان نہیں ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, سرائکی بنے گا. ٹھیک ہے, اور سرائکی بننے کے بعد اب سندھ میں آئیں گے. جب آپ مولانا فضل الرحمان بھی سرائکی ہیں. جی اچھا, سرائکی نہیں, سرائکی اس علاقے کی زبان سرائکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آئیں گے سندھ میں. تو سندھ میں ایک جگہ کہلاتی ہے لاڑ, LAR لاڑ. ٹھیک ہے. لاڑ از اینی تھنگ بلو کوٹری, اوکے, بدین, ٹھٹا, یہ سب لاڑ ہے. اس کا کوئی تعلق ناردرن سندھ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناردرن سندھ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپر سندھ کا بیل ہوتا ہے نا, وہ لوور سندھ کے بندے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, لاڑ والے سے. ٹھیک ہے, پھڈا ہو جائے گا. اچھا, دوسرا دو ہو گئے وہ. تیسرا جو لیفٹ سائڈ پر, سوری رائٹ سائڈ پر لیور سندھ کے ایریا ہے, کراچی, دادو, یہ ایک الگ علاقہ ہے, یہ بلوچستان کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اچھا, یہ بلوچی بولتے ہیں. کون؟ لیاری میں بلوچی بولی جاتی ہے, سندھی نہیں بولی جاتی. تو کراچی میں اردو بولی لیاری کی نہیں, اردو تو الگ ہے. لیاری کی زبان کیا ہے, اور اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ آپ کے خیال میں باؤنڈری کیا ہے؟ اس کی باؤنڈری بلیر ریور ہے. اچھا, اگر آپ بلیر ریور کے ادھر جائیں گے تو آپ کو سندھی ملے گا, بلیر ریور کے ادھر جائیں گے بلوچی ملے گا. جو سندھ کراچی کے اندر باؤنڈری ہے وہ لیاری ریور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک صوبہ بنے گا الگ سے, اس کے ساتھ ہب تک جائے گا. ملیر ریور نہیں, لیاری ریور نہیں, سوری, بلیر ریور. لیاری ریور نہیں, ملیر تو اس طرف ہے نا, یا کورنگی اور شاہ فیصل کے درمیان. ہاں, یہ بلیر ریور جا رہے ہیں نا. آپ بلیر ادھر جائیں گے نا تو آپ کو ملیں گے جوکھیو, یہ ملیں گے. اور بلیر ریور کے ادھر آئیں گے آپ کو ملیں گے گبول. گبول جو ہے یہ بلوچ ہے. ٹھیک ہے. اور جوکھیو سندھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ڈویژن ہے. بلیر ریور, سوری لیاری نہیں, ملیر ریور. اس کے بعد آپ کا بلوچستان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا بٹوین. آپ نے سندھ کتنے میں ڈیوائڈ کیا؟ 3 میں. سندھی, لاڑ اور بلوچ, جو ہاں بلوچ سندھ کہہ لیں آپ. اچھا, اور اردو کہاں گیا؟ کیا اردو؟ جو بلوچ سندھ کے اندر آ جائیں گے وہ. نہیں تو یہ کیا بات ہے, بلوچی کو اردو کو بلوچی آتی نہیں, نہ کھانا ملتا ہے نہ گانا ملتا ہے. نہیں, میری بات نہیں سمجھیے. مگر لیاری ہم ساتھ رہتے ہیں نا. نہیں, ساتھ تو رہتے ہیں, مگر ہمارا نہ کھانا ملتا ہے نہ گانا ملتا ہے. اس کے اندر 2 ملک تو نہیں بنا سکتے نا, وہ اس پہ ایک الگ سیپریشن ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ اس کے بعد. اچھا, مگر یہ سندھ سے الگ ہو گئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیں بلوچستان میں. بلوچستان میں جو اوپر والا حصہ ہے پٹھانوں والا, جو لورا لائی یوب ہے, یہ پشتو اسپیکنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی تعلق بلوچوں کے ساتھ نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے, وہ ہے. ایک کے بعد ایک کوسٹل ایریا جو ہے, گوادر, پسنی, سون میانی, یہ ایک الگ علاقہ ہے بلوچستان. ٹھیک ہے. اور سینٹرل بلوچستان خلات ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ خلات ہے درمیان میں. خلات جو ہے خزدار, اس میں آپ کو پتہ ہے ایک زبان بولی جاتی ہے براوی. بلوچی نہیں, براوی, بروہی زبان براوی کہلاتی ہے. اور براوی دنیا پورے انڈیا کی واحد زبان ہے جس کا تعلق ڈراویڈین کے ساتھ ہے. اوکے. ٹھیک ہے, براوی ہو گیا. یہ ہو گیا بلوچستان. فرنٹیئر میں سرائکی نکل جائے گا نیچے سے. اس کے بعد ٹرائبل ایریا الگ ہوگا, ایجنسیز. پختون ایریا الگ ہوگا, جو پختون ایریا ہے. ہزارہ ایریا الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیر سوات اسٹیٹ الگ ہوں گی. اور پھر ایک اور صوبہ نیا بنے گا جس کا نام ہے گلگت بلتستان. اور ایک صوبہ بنے گا آزاد کشمیر. 15 صوبے ہو گئے. 15, 16, 17 جیسے بنیں گے. آزاد کشمیر صوبہ بنے گا. یہ والا قصہ چلے گا نہیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا, میں نے سجیشن دے رہا ہوں. سجیشن دے آپ کو دے رہا ہوں. اب دیکھیں, میں تو معیشت کی طرف آنا چاہ رہا تھا, معیشت پہ آ جاتے ہیں. ابھی نہیں, اب آپ نے کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنا دیا. ہاں بالکل. ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں. کس کا ڈسپیوٹ ہے؟ انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں اس کے اوپر. انڈیا نے گلگت بلتستان پہ کبھی کلیم کیا ہے؟ جب وہ اپنا سیاچن سے لے کر اور کشمیر تک پھڈا ہے. گلگت بلتستان کبھی تاریخ کشمیر میں کشمیر کا حصہ لداخ کے ساتھ. ابے بھائی سن لے میری بات. کشمیر کے اندر کبھی گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں رہا. ٹھیک ہے.
اچھا اب آپ میں تھوڑا سا کشمیر پہ آپ کو کہہ دیتا ہوں. کشمیر جو کشمیر ہم کرتے ہیں کشمیر از ناٹ ون کشمیر. کشمیر جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں فرسٹ ٹائم کنسولیڈیٹ ہوا تھا. کشمیر کے اندر 5-6 سب ایریا ہیں. ان میں ایک ایریا ہے لداخ جو بدھسٹ ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایریا ہے گلگت بلتستان جو کہ اہل تشیع اور آغا خانی ہے. ایک ایریا ہے جموں اور ایک ایریا ہے جس کو بولتے ہیں ویلی جس کے اندر سری نگر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایریا ہے جس کو جو بیسیکلی ویلی نہیں ہے, ویلی کے علاوہ کا ایریا ہے جو کہ بٹوین پنجاب اور کشمیر ہے جس کو ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 الگ الگ جغرافیکلی لسانی طور پر الگ الگ علاقے ہیں. یہ آپس میں کلچرلی اور آپس میں لنگوسٹکلی پولیٹیکلی ایک جگہ نہیں ہے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے. کشمیر کا نام جموں اینڈ کشمیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 2 ریاستیں ہیں, جموں اور کشمیر. ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے بانیہال. ٹھیک ہے. بانیہال پہاڑی کا سلسلہ ہے جس میں سے ٹنل انڈیا والے بنا رہے ہیں. اور بیفور پارٹیشن کشمیر جانے کا صرف ایک راستہ تھا. وہ راستہ تھا راولپنڈی سری نگر روڈ. اور وہ لڑکا جاتا ہے بھوربن سے آگے, اگر آپ کبھی جائیں تو وہاں سے آگے جائیں گے, کوہلا کا برج آتا ہے, اس کے بعد آپ کشمیر چلے جاتے ہیں. یہ کشمیر جانے کا واحد راستہ تھا. جب پارٹیشن میں گرداسپور ہمارے یہاں سے چلا گیا تو کشمیر نے بانیہال کی پہاڑی سے راستہ بنایا. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری بونگی تھی کہ ہم نے بانیہال والی پاس کو کور نہیں کیا اور ویلی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ویلی جو ہے نا, ویلی جو کشمیر ویلی کہلاتی ہے, یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جس میں 98% مسلمان رہتا ہے. دنیا کے کسی علاقے میں 98% مسلمان نہیں رہتا, ویلی میں 98% مسلمان رہتا ہے. عرب میں بھی نہیں؟ جی عرب میں بھی نہیں ہے, اوریجنلی نہیں ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو 98% مسلمان ہے, اور یہ علاقہ اولڈسٹ مسلمان علاقہ ہے, اولڈسٹ. ٹھیک ہے. پیر علی ہمدانی صاحب اور اس کے والے لوگ انہوں نے مسلمان کیا. اس کا کوئی تعلق عرب مسلمانوں سے نہیں ہے. اور جو ہماری تحریک کشمیر میں کبھی پیچھے ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہو جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو جماعت اسلامی کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو کہ مسلکن ان سے مختلف ہے. جو ویلی میں لوگ رہتے ہیں وہ نور بخشی اور بریلوی لوگ ہیں, وہ وہابیوں سے اور دیوبندیوں سے ہیٹ کرتے ہیں. لوکلائز کوئی کشمیری کبھی بھی وہابی یا کبھی بھی سلفی یا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک ڈفرینٹ مسلک کے لوگ ہیں نور بخشی, اور ان کے اندر بہت بڑی تعداد اہل تشیع کی رہتی ہے. ویلی کی بات کر رہا ہوں, ویلی جس کو ہم ویلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویلی کا تعلق صرف اور صرف ایک شہر سے ہے جس کا نام راولپنڈی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بونگیاں ماری جو کہ چھوا ختم ہو گیا. اچھا اب آگے سنیں. میں آج آپ کو پریڈکٹ کر کے جا رہا ہوں, آج یا 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 20 سال بعد ویلی ہمارا حصہ بنے گی. اچھا. یس. جموں نہیں بنے گا. اچھا. جموں نہیں بنے گا. تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر جو ہے, ان کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے اور پھر یہ جو فیصلہ کریں؟ ہمارے لوگوں کو تاریخ کا ادراک نہیں ہوتا. ابھی کوئی 3 سال پہلے الیکشن ہوا ہے کشمیر میں, 2 سال پہلے, 3 سال ہوئے 2 سال پہلے. اس میں ویلی میں 100% یا 98% سیٹیں جیت لی ہیں عمر عبداللہ نے, اور جموں میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان کی. بی جے پی کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے ویلی میں, اور جموں کشمیر میں ساری سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بی جے پی ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور بی جے پی نے کہہ دیا کہ کشمیر ہمارا نہیں ہے, جموں ہمارا ہے. ٹھیک ہے. جموں ان کا ہے, کشمیر ہمارا ہے. تو میں نے آپ سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں. جموں وہ لے لیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جموں سے کوئی دریا نہیں آتا, دریا سارے ویلی سے آتے ہیں یا گلگت بلتستان سے آتے ہیں. تو یہ کہانی جسے کہتے ہیں نا ویلی والی, یہ ممکنہ حل ہونا چاہیے. یہ ہونے جا رہا ہے جی. اور ویلی
میرے حساب سے 10-12 سال میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے گی انڈر دا پروٹیکشن آف بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. اچھا جی میرے ذہن میں یہ ہے, میرے ذہن میں یہ سولوشن. آپ کو یہ سولوشن ہے یا آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ سولوشن از دا اونلی سولوشن. اچھا دیکھیں آپ دوبارہ بات کو سمجھیں. جب عمر عبداللہ ویلی میں جیت گیا, صحیح ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مودی قبول نہیں ہے, تو پبلک کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا مطلب پبلک نے مودی کو ریجیکٹ کر دیا. اب آپ نے سجیشن شروع کی تھی, آپ نے کہا صوبے آپ نے گنوا دیے, آپ نے کشمیر پہ بھی بات کر لی, اگلی سجیشن کس کی؟ اچھا اب آگے آ جائیں صوبوں کے بعد, اب آ جائیں صوبے کے بعد, اب آ جائیں آپ ٹیکسیشن کے اوپر. جی ٹھیک ہے, ٹیکسیشن میں آپ کی جو گورنمنٹس طاقت نہیں رکھتی کہ وہ دکانداروں سے اور آڑتیوں سے ٹیکس لے سکے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ طاقت نہیں دکھائی تو پاکستان کی معیشت صحیح. ملٹری گورنمنٹ صاحب کہہ رہی ہیں, ملٹری گورنمنٹ مشرف, اور یہ طاقت تو ہماری سیاسی حکومتوں کے پاس بھی دونوں نے نہیں دکھائی نا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں دونوں نے نہیں دکھائی نا. مشرف صاحب نے ایک سروے کرایا تھا, یاد ہوگا تمہیں, ایک سروے ہوا تھا. جی, اس کے رزلٹ کہاں ہیں؟ وہ کتنے سروے ہوتے ہیں, کتنی رپورٹس بنتی ہیں, سب سامنے تھوڑی آتا ہے. کیا کتنے سروے ہوتے ہیں, فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ ماشاء اللہ گورنمنٹ تھی نا. ہاں, پھر فائدہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. ٹیکسیشن میں آپ کو اسٹرانگ حال ہے. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے ساتھ چلیں رات کو موبائل کی مارکیٹ میں عبداللہ ہارون روڈ پر, کھچا کچ بھری ہوتی, کیا وہ کسی کوئی ڈاکومنٹیشن کاغذ ٹیکس ہو رہا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہو رہا. اچھا اس میں دوسری چیز جو ہو رہی ہے, وہاں چوری کے موبائل نہیں بک رہے ہیں. تو ایسے تو نہیں چل سکتا نا, یہ کب تک چلے گا؟ نہ صرف چوری کے موبائل, بہت بڑے عجیب دھندے چل رہے ہیں وہاں پر. ٹول پلازا میں اسمگل سامان ملتے ہیں. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا, بھائی گل پلازا کیا, ابھی کسی پیٹرول اسٹیشن پہ رک جائیں, کسی بڑے مال میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پر اسمگلنگ کا سامان ملے گا. جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں موسٹلی اسمگل ہیں. تو اس کو جب تک آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کیا آپ پاکستان کی معیشت کو صحیح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کون ڈالے گا؟ ریاست کون سی ریاست؟ حکومت نہیں, حکومت تو بھائی ہر معاملے میں اسٹرانگ ہے, سوائے اس کے ہر معاملے میں اسٹرانگ ہے, اس پہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ ریاست نے ہاتھ ڈالا, سپوز کریں ریاست نے ہاتھ ڈالا, اور کل دودھ والوں کی ہڑتال ہو گئی. مسعود رضا عذاب ڈال دے گا, کراچی میں دودھ نہیں ملا, چائے نہیں مل رہی, عذاب پڑ جائے گا, شام تک ہڑتال کا سب ختم, وہ کہ دودھ لاؤ, گوشت لاؤ, وہ کہے گا یار دفعہ کرو, ٹیکس کیا باہر میں. یہ ہے ان کی پاور. ان کے پاس سپلائیز کی, بیسک سپلائیز کی ان کے پاس ویلیو چین پڑی. 600 بندے مار دیے ڈمپر مافیا نے. کس نے؟ ڈمپر مافیا نے 600 بندے مار دیے. یار وہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات آپ کی نہیں مانتا. اچھا چلیں, یہ آپ ڈمپر مافیا از اے نیو سلوگن ٹو ڈسٹرائے کراچی. ہاں چلیں اس پر بعد میں آتے ہیں. یہ آپ نے کہا ٹیکسیشن. اب جب ٹیکسیشن پہ ہاتھ پڑتا ہے تو ہمارے یہاں تو ٹیکس. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ابھی تم نے ایک پڑھا ہوگا کہ وہ پاکستان کی امپورٹ کی فگریں نہیں مل رہی, 11 بلین کا فرق ہے. 11 بلین کا فرق ہے. یہ آپ اگر مجھے فالو کرتے رہے ہو پہلے, تو میں بڑے عرصے سے بولتا ہوں حوالہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حوالہ نہیں ہے, یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حوالہ ختم کرنا ہوگا. حوالہ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ $30 بلین آتا ہے ہر سال باہر سے. اگر اس میں سے 4-5 بلین بھی آگے پیچھے ہو جائے تو حوالہ تو ہوگا اس کا. آپ سمجھے نا, جب آپ کی اتنی بڑی ریمیٹنس آئے گی تو حوالہ تو ہوگا نا. تو یہ مسائل تو دیگر ممالک میں بھی ہوتے ہوں گے. نہیں ہوتے. نہیں, دیکھو اتنی بڑی ریمیٹنس دنیا میں کم آتی ہے نا. دیکھو لیبر کہاں کی کام کرتی ہے, 3-4 ملک ہیں جہاں کی لیبر کام کرتی ہے. بنگلہ دیش, انڈیا, پہلے چائنا ہوتا تھا, اب چائنیز نہیں ہے. فلپین اور سری لنکا ہوتے, پاکستان, سری لنکا بھی ہے. جب آپ ریمیٹنس منگوائیں گے نا لیبر کی, تو وہ کہے گا یار, وہ ایک سعودی عرب میں ایک بندہ جائے گا لیبر کیمپ میں, وہ کہے گا یار آپ کو تنخواہ آپ کو اپنی اماں کو بھیج دیا نا, تو آپ یہ $1 مجھے دے دو, مل جائے گی. آپ کی اماں کو میں بھیج دوں, ابھی مل جائیں گے 10 منٹ میں. آپ فون پہ 10 منٹ تو حوالہ ہو گیا نا. اب وہ $1 وہ لے کے حوالہ کر دے گا. تو یہ جب 30 بلین کی آپ کی ریمیٹنس ہوگی نا, اور آپ کی کرنسی میں فلکچویشن زیادہ ہوگی, تو حوالہ تو ہو گئی نا. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا.
ختم ہو سکتا ہے جب آپ کرنسی کی فلکچویشن کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے. کرنسی کی فلکچویشن اس لیے بیلنس نہیں ہوتی کہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوتا. اب تو کیا ہوا ہے کافی عرصے سے. یار وہ غلط ہے نا, وہ یہ والی بات ہے نا کہ آپ نے زبردستی کیا ہے یا نیچرل ہے, سوال یہ ہے نا. تو یہ ابھی irrational ہے تو یہ بہتر ہے نہیں, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ یہ چیزیں آپ کو صحیح کرنی پڑے گی نا, یہ مطلب اس کو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آپ درمیان میں ایک نئی, یہ ڈالر کی جو اس وقت قیمت ہے یہ ایکچوئل قیمت ہے, یہی ہونی چاہیے. ہاں یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہوئی ہے, 280 سے نیچے ہونا چاہیے. 280 سے نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ایک صوبے ہو گئے, دوسرا ہو گیا کہ ٹیکسیشن کی انفورسمنٹ, لا نہیں انفورسمنٹ. جی ٹھیک ہے. اس میں ناکام کیوں ہیں؟ ناکام گورنمنٹ نہیں چاہتی, ہمت نہیں ہے گورنمنٹ میں. گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کی ول نہیں ہے, ول تو ہے, ول کے ساتھ کریج نہیں ہے. تو عمران خان صاحب تو بڑے مضبوط آدمی تھے. عمران خان میں تھا نا, ہاں کیوں چھوڑ کے آ گیا تھا, چلا آپ واپس آ گیا. آپ تو ڈپریشن میں چلے گئے تھے. نہیں کیوں, اس لیے گیا تھا نا, اس لیے تو گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے تھے, باجوہ صاحب پیچھے ہٹ جاتے تھے, میں کیا کرتا. اچھا, تو ان کی مجبوریاں کیا ہیں بھائی؟ یہ صرف یہ کہ بلیک میل ہو جاتی ہیں. ہمت نہیں, بلیک میل نہیں ہوتے. پھر یار دیکھو مسعود, میں نے بڑا قریبی ٹائم گزارا ہے عمران خان اور باجوہ صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب ہم جاتے تھے, ہڑتالیں ہوتی تھی, تو ایز اے پرائم منسٹر وہ سوچتا تھا یار آج چھوڑو یار, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ذرا پریشر کم ہو جائے, 2 مہینے بعد دیکھ لیں گے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی. کسی بندے کے اندر ہمت نہیں ہوتی کھڑی ہوئی بلڈنگ کو گرانے کی. آپ سمجھے, بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, اب میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو بلڈنگ گرا دیں. ٹھیک ہے. تو شام کو لوگ آتے ہیں کہ سر کیا شبر زیدی پاگل سا آدمی ہے, آپ کہہ رہے ہیں بلڈنگ گرا دے, ایسے تو نہیں ہوگا یہ. اچھا, اب وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس کیو کو چاہنے والے اتنے ہوتے ہیں. نہیں, اسٹیٹس کو تو اگر ختم ہو جائے گا تو بہت سے چولہے بجھ جائیں گے. بس وہ اسٹیٹس کیو کو چاہنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو کام نہیں کرتے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بینظیر بھٹو ہو, چاہے کوئی کچھ ہو. اب شبر بھائی کیا اس طرح تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہے؟ آپ کو امید بھی ہے پاکستان سے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے امید تو ہمیں ہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, پاکستان کی امید کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ میں بن گیا ہوں. اس کی وجہ میں اس لیے بن گیا ہوں کہ جب میں سچ بولتا ہوں تو لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جب سننا شروع کر دیا ہے تو ایک تبدیلی میں نے لوگوں میں دیکھی ہے کہ وہ یار اب سچ بولنے کی تھوڑی ہمت کرنے لگے, اور پاکستانی میں یہ ریئلائز ہو گیا کہ یار یہ آدمی بکواس کرتا ہے مگر کہتا سچ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ایک ویو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے, ایک ویو آ رہی ہے جو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کر آئے گی کہ یار یہ جھوٹ, بے ایمانی, یہ دغا بازی, یہ جو ہے یہ سب, میں تو دیکھیں نا, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی یا طالبان غلط ہے. آپ نے تو 20 سال بعد فیصلہ کیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو 20 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ غلط لوگ ہیں, ان کو آپ ان کی گردن دبا دیں. آپ نے اس وقت ان کو سر پہ چڑھایا. ٹھیک ہے, اب آپ 20 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ فطرت الہند یا خوارج یا جو کوئی نام دے رہے ہیں, مگر آپ تو اس دن آپ کی بےخوبی یہ ہے کہ آپ کو بات تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے نا. جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ دکانوں پہ جا کے آپ کو گول پلازا کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ میں آج کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ڈالیں گے, 5-6 سال بعد ڈالیں گے جا کے, جب ٹائم گزر چکا ہوگا. کیونکہ یہ اسٹیٹس کیوں چاہتے ہیں, یہ اس وقت ایکٹ کرتے ہیں جب بالکل بلڈنگ گرنے والی ہوتی ہے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, بالکل جب بلڈنگ گرنے والی ہوتی ہے. آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے طرح اور لوگ بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ایک تبدیلی تو آئے گی. تو 2 چیزیں ہو گئیں, ٹیکس کا انفورسمنٹ, ٹیکس انفورسمنٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آج اس کا تھوڑا سا بہتر آیا ہے کہ آپ یہ جو افسران ہیں گورنمنٹ کے, ججز ہیں, ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو پبلک کریں. یہ بتائیں کہ آج جو گورنمنٹ سرونٹ ہے جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے, اس کے 4 بچے 2 لاکھ روپے مہینے کی فیس پہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہزاروں ہوں گے, ہزاروں. آج آپ لسٹ بنوائیں سرکاری افسروں کی اور ان سے پوچھیں, 100 بندوں کی نہیں, 100 بندوں نہیں, ان کی لسٹ بنائیں اور یہ بتائیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, اس بچوں کی فیس کہاں سے جاتی ہے. Am I right? یہ ان کے گھر میں کتنے لوگ, حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ سرکاری, نہیں میں کہتا ہوں صرف بچوں کی فیس لے لیں نا, صرف بچوں کی فیس لے لیں بس, باقی جو چھوڑ دیں. آپ سرکاری افسر کے بچوں کی فیس مجھے ان کی انکم سے ریکنسائل کر دیں,
میں آپ کی بات مان جاؤں گا. آپ صرف یہ کہیں کہ جناب یہ آدمی ڈپٹی کمشنر ہے, اس کی تنخواہ بنتی ہے 5 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے, اس کے بچوں کی فیس کہاں سے آئی, بچے اس کے 4 جو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں, امریکہ میں پڑھتے ہیں, ان کی فیس کہاں سے آئی, یہ بتا دیں مجھے, بس ختم ہو گیا قصہ. یا اس کے بچے جو پوتیا پوتے جو پڑھتے کراچی میں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کی فیس 20-20 ہزار مہینے کی ہے, وہ کہاں سے آتی ہے, بس. اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ختم ہوگی بات. آپ یہ کام کر کے دکھا دیں. اب پھر آپ اس میں پھر آپ میرے پر جلیں گے جب میں کچھ اور کہوں گا اس سے, مطلب یہ کہ سارے اداروں کو لگائیں پھر. ہاں ٹھیک ہے. پرائیویٹ ادارے تو نہیں نا؟ پرائیویٹ کا تعلق کیا, پرائیویٹ کیوں لگائیں؟ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں پرائیویٹ کو کیوں لگائیں, آپ صرف سرکاری افسروں سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کے بچوں کی فیس کہاں سے, یعنی کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ نہیں یہ دیکھو یہ بھی نا, یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا, ایک بڑا معصومانہ نعرہ ہے, کرپشن ہونا چاہیے. آپ یہ اس نعرے کے پیچھے ریئلٹی ہونی چاہیے نا. عمران خان بیچارہ یہی کرتا رہا نا 3.5 سال تک. میں نے جو بتایا کہ یہ آپ لسٹ بنا دیں کہ بھائی بچوں کی فیس کہاں سے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, آپ کا گھر کتنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہر سرکاری افسر کی سسرال بڑی امیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ, ایک گورے کے زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی, لیونگ بیونڈ یور مینس, وہ آپ اپلائی کر دیں. آپ ہو سکتا ہے, ہاں کیوں نہیں ہو سکتا, لیونگ بیونڈ یور مینس بتا دیں کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہو گئیں, یہ کافی ہیں یا اور بھی کچھ ہے؟ کیا جی, یہ 3 چیزیں کافی ہیں؟ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جس طرح بنائی گئی ہے اور جس طرح پاکستان کی ریاست چلتی رہی ہے, اس ریاست کو چلانے کے لیے اب آپ فوج کو ریاست کی معاملات سے دور نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, ہمارا سسٹم ہے, یہ کیا ایکسیپٹ کر لیں, یہ ہمارا سسٹم ہے, اسے ایکسیپٹ کر لیجیے. تو اس ہائیبریڈ کو جو آج نہیں, ہائیبریڈ جو آج ڈی فیکٹو ہے, اس کو ڈی جیورو کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل بنائیں اور اس میں آپ ڈال دیں. میرا یہ ویو ہے, میں اپنا آنسر دیتا ہوں. میں کیا نیشنل سیکورٹی کونسل تو بنی ہوئی ہے نا. نہیں میں بتاتا ہوں, آپ سنیں میری. آپ ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنائیں اور اس میں 5 آدمی رکھیں. ٹھیک ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ, چیف جسٹس آف پاکستان, لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, یہ 5 آدمی, اس کا نام ہو نیشنل سیکورٹی کونسل. ٹھیک ہے, اور اس 5 آدمی کے پاس پاور ہو وہ جو 58(2)B میں ہوتی تھی. 58(2)B میں یعنی ایران کی طرح کی ایک سپریم کونسل بن جائے. بن جائے اور اس میں فوج آ جائے. فوج اس میں شامل پارٹی ہے نا, فوج اپوزیشن لیڈر بھی پارٹی ہے. یہ 5 آدمی جو ہیں ان کے پاس وہ پاور ہو جو پہلے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی 58(2)B کی, کہ یہ کونسل میجورٹی کی بنیاد پر اسمبلی ڈیزالو کر دے. دیکھیے ٹرکی میں یہ سسٹم چلتا رہا ہے بہت پرانا. اچھا, ایران میں بھی چل رہا ہے نا انڈائریکٹلی. ہماری آبادی مسلسل خط غربت سے نیچے جا رہی ہے جی, اور ابھی سیلاب کے بعد یہ مسائل اور بڑھ گئے. اب ان کے لیے فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بری حالت ہے. میں پھر تمہاری بات, یار تم کیسے کہہ رہے ہو بری حالت ہے یار؟ تم میرے گھر پہ آؤ نا, بتا دو کیسے بری حالت ہے یار. کوئی ریسٹورینٹ میں جگہ نہیں مل رہی, تم کہہ رہے ہو بہت بری حالت ہے. بکرا کھلائیں گے آپ؟ کیا گھر پہ آؤں گا بکرا نہیں میں تم کہہ رہے ہو بڑی بری حالت ہے, ریسٹورینٹ میں جگہ نہیں مل رہی, وہاں پہ گھر کا کام خوش ہو گیا. نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, چلے اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں, سردیوں کے کپڑوں کی سیل میں کمی آئی کوئی؟ کیسے آئے گی, موسم سے بچنا ہے. نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہو غربت نہیں ہے؟ غربت کچھ لوگوں کے لیے ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اتنے پیسے ہیں کہ ان کے. اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا غربت مجھے سوٹ کرتی ہے. وہ کیسے؟ غربت مجھے اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ میں اگر میں غربت نہیں ہوگی تو میرے گھر میں جو 5 نوکر ہیں وہ مجھے کہاں سے ملیں گے؟ باتھ روم بھی خود صاف کرنا پڑے گا. کیا؟ ورنہ باتھ روم بھی خود صاف کرنا پڑے گا. تو غربت, میں جتنی مرضی بکواس کرتا رہوں, مجھے انڈائریکٹلی یہ غربت فیور کر رہی ہے. یعنی میں آپ کی تمام بات کا خلاصہ یہ نکالوں کہ منافقت چھوڑ دیں. جی, میں اگر غربت, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میری والدہ 31 سال تک میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد زندہ رہی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اب وہ یہ کہتی تھیں کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہو جو میرا دل لگائے, میرے ایک چھوٹے موٹے کام کرے اور میرے ٹی وی آن کر دے, باتھ روم لے جائے, یہ کرے وہ کرے. 31 سال, 31 سال تک میں نے اپنی والدہ کے لیے 2 میڈ رکھی تھی. پاکستان میں اب آخر تک اینڈ میں تقریباً ان کی تنخواہیں 25 یا 30 ہزار ہوں گی, 25 سے نیچے کی ہوں گی, ٹھیک ہے آپ, اور اس وقت تو کوئی کمی ہوں گی 31 سال پہلے. مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے, ٹرمپ بھی اپنی اماں کے لیے 2 میڈ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, مانتے ہو؟ میں نے 2 میڈ رکھی جبکہ میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو میں بیوقوف نہیں ہوں گا اگر میں کہوں غربت ختم ہو جائے اور وہ 2 میڈ جو ہیں مجھے آ کے امریکہ انگلینڈ کی طرح بولیں کہ میں 6 گھنٹے کام کروں گی اور $5 لوں گی اور یہ کروں گی. تو مجھے تو یہ سسٹم سوٹ کر رہا ہے. اچھا بھائی, اب سسٹم سوٹ نہیں کر رہا. صحیح, یعنی منافقت ختم کر دیں اور ہاں منافقت, سچ بولیں, یہ کل خلاصہ ہے. 2-3 جلدی سوال کروں گا. آپ کا پسندیدہ گانا کیا جی؟ آپ کا پسندیدہ گانا؟ ہاں, آئے گا کون؟ جانے والا آئے گا. نہیں مجھے گانا مشہور گانا نہیں ہے, نہیں اس کا آئے گا آنے والا آئے گا, تھوڑا سا گنگنا دیں. مجھے یاد نہیں ہے. آئے گا آنے والا آئے گا. پاکستانی انڈین ہے؟ انڈین. کھانا برین مسالہ. ذہن اچھا ہوتا ہے اس سے؟ کیا اس کو کھانے سے ذہن اچھا ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اچھا, پلیس رہنے کے لیے لاہور, بٹ ناؤ کراچی. اچھا, کہاں جا کر سب سے زیادہ سکون ملتا ہے؟ گھر پہ. اچھا, اور زندگی کی کیا خواہش ہے, کیا رہ گیا؟ کہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا لکھا ہے, جو کچھ میرا ذریعہ ہے, لوگ اس کو مانے یا نہیں مانے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مگر میں ان تک پہنچا دوں. مجھے اب کسی سرکاری پوسٹ کی, کسی نوکری کی, کسی گورنرشپ کی, کسی منسٹرشپ کی, سینیٹر کی کوئی خواہش نہیں ہے. اگر مجھے کسی نے آفر بھی کی تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا؟ سب سے بڑا پچھتاوا یہ کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ جوائن کی. اچھا, اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی؟ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی جب میرا بڑا والا بیٹا پیدا ہوا تھا. ماشاء اللہ. اور آگے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں؟ یار ایسا ہو جائے تو میں خوش ہوں جب کراچی میں ماس ٹرانزٹ ٹرین چلنے لگے. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ جابر بھائی. تھینک یو. گفتگو آپ نے سنی, یہاں پر روکتے ہیں اس گفتگو کو. بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.